ڈاکٹر امان اللہ مدنی نوری کے بیانات کے لیے ڈاکٹر صاحب کے آفیشیل چینل ڈاکٹر امان اللہ مدنی نوری کے چینل کو سبسکرائب کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی رسولنا الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سوال ہے کہ انگوٹھی پہننے سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیا رہنمائیاں ہیں؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ انگوٹھی پہننے سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد رہنمائیاں ہیں۔ نمبر 1، انگوٹھی پہننا سنت رسول ہے، کیونکہ متعدد احادیث میں وارد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاندی کی انگوٹھی پہنتے تھے، اور آپ کے بعد آپ کے صحابہ اکرام بھی انگوٹھی پہنتے تھے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال لبس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم فضة فی یمینہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی پہنی اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی میں۔ یہ متفق علیہ روایت ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی پہنتے تھے، چاندی کی انگوٹھی، اور ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا ثابت ہے۔ لیکن یہ بات بھی جان لینی چاہیے کہ جس طرح دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا ثابت ہے، اسی طرح بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا بھی ثابت ہے۔ اگرچہ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ انگوٹھی پہننے کو ہم سنت سے تعبیر نہیں کر سکتے، البتہ جائز ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پیہم اور صحابہ اکرام کے عمل کو سامنے رکھ کر کے متعدد اہل علم نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ انگوٹھی پہننا سنت ہے، واللہ تعالی اعلم۔ نمبر 2، مرد کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے، یعنی مرد حضرات سونے کی انگوٹھی نہیں پہن سکتے ہیں، مرد صرف چاندی کی انگوٹھی ہی پہن سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ نہی عن خاتم الذہب، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا ہے۔ متفق علیہ روایت ہے، اور یہ مسئلہ بھی متفق علیہ ہے۔ البتہ عورتوں کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا جائز ہے، درست ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ نمبر 3، انگوٹھی دائیں اور بائیں دونوں ہاتھوں کی انگلی میں پہننا جائز ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یعنی دائیں ہاتھ کی انگلی اور بائیں ہاتھ کی انگلی میں انگوٹھی پہننا جائز ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں ہاتھوں کی انگلی میں پہننا ثابت ہے۔ نمبر 4، سب سے بہتر یہ ہے کہ خنصر انگلی میں انگوٹھی پہنی جائے۔ خنصر اس انگلی کو کہتے ہیں، دائیں ہاتھ کی اس انگلی کو خنصر کہتے ہیں، اور اسی طرح بائیں ہاتھ کی اس انگلی کو خنصر کہتے ہیں۔ سب سے بہتر یہ ہے کہ خنصر یعنی اس انگلی، چھوٹی والی انگلی میں انگوٹھی پہنی جائے۔ البتہ بعض اہل علم نے بنصر، اس انگلی کو بنصر کہتے ہیں، بنصر یعنی اس میں متفق علیہ، اور اس میں بھی بعض اہل علم نے پہننے کو جائز قرار دیا، اس کو بنصر کہتے ہیں، اس انگلی کو بنصر کہتے ہیں۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال كان خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی هذه واشار الى الخنصر من يده اليسرى۔ مسلم شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی اس انگلی میں ہوتی تھی، اور اشارہ کیا اس انگلی کی طرف یعنی خنصر کی طرف۔ بائیں ہاتھ کی خنصر والی انگلی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی پہنتے تھے، جیسے کہ صحیح مسلم میں ثابت ہے۔ نمبر 5، سبابہ اور وسطیٰ اور ابہام، اس انگلی کو وسطیٰ کہتے ہیں، بیچ والی انگلی،
اور اس انگلی کو سبابہ کہتے ہیں، جس کو شہادت والی انگلی کہتے ہیں، اور اس انگلی کو ابہام کہتے ہیں، اس کو انگوٹھا کہتے ہیں۔ ان 3 انگلیوں میں انگوٹھی پہننا جائز نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اتختم فی اصبعی ہذہ او ہذہ فاوما الی الوسطی والتی تلیہا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے مجھے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منع کیا ہے کہ میں ان 2 انگلیوں میں انگوٹھی پہنوں، اور اشارہ کیا ہے وسطی کی طرف، وسطی یہ بیچ والی، اور والتی تلیہا جو اس کے بالکل متصل انگلی ہے، جس کو شہادت والی انگلی یا سبابہ کہتے ہیں۔ یہ کچھ رہنمائیاں ہیں انگوٹھی پہننے سے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ہم مسلمانوں کو جاننا چاہیے کہ ہر مسئلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی موجود ہے قرآن کریم میں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھے، سیکھے، دیکھے، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو بھی چیز ثابت ہو اس پر عمل کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنت رسول پر عمل کرنے اور بدعت و خرافات سے، خزعبلات سے، منمانی چیزوں سے اللہ تعالی ہمیں بچائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔